السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اسلامی کی فرقے میں خوش آمدید ہے۔ آپ نے اس تصویر کو دیکھا تو ہوگا، غور کر سکتے ہیں، لازمی سے آپ نے اس کو دیکھا ہوگا۔ چلو نہیں بھی ہوگا تو آپ اس کو اب دیکھ لیں۔ یہ ایک تعویذ تھا محبت کا، اس میں نے کافی ڈیٹیل سے کافی کچھ بتایا تھا، لیکن پھر بھی کافی دوستوں نے کافی سوالات کیے تھے، اور اتنے سوالات تھے کہ میں خود پریشان تھا کامنٹ کے اندر ان کے جواب دے کے۔ اب مجھے لگا کہ اس میں ڈیٹیل سے بتا دینا چاہیے ایک مرتبہ سارا کچھ، کیونکہ کامنٹ کے اندر سبھی کچھ نہیں بتایا جا سکتا، پھر سوالات سبھی کے الگ الگ ہوتے ہیں تو پھر پریشانی بنتی ہے۔ تو اسی تعویذ کو لے کر بعض نے سوالات کی بچھاڑ کی اور بعض نے شکریہ اور تھینکس کیا کہ ہمارا کام بن گیا ہے۔ تو اب جن کا بنا ہے ظاہر سی بات، انہوں نے ہر ایک سٹیپ کو فالو کیا، اور جو سوال پوچھتے رہے ظاہر ہے ان کے لیے کوئی دقت کوئی پریشانی بنی ہوگی تبھی انہوں نے پوچھا، ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہوگی۔ تو اس حوالے سے جتنے بھی سوالات پوچھے گئے تھے، جو مین جو خاص سوالات تھے جو اکثر لوگوں نے پوچھے تھے، تو ان کا جواب میں یہاں پر دینے کی کوشش کروں گا۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ جو ہے کوئی بھی اگر ایسے بات کو فالو کریں جو آپ نیٹ پہ دیکھ رہے ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ اس کی آپ پوری سمجھ سے ذہن سے اس کو اچھی طرح سے سنا کریں، پوری ویڈیو دیکھا کریں، پھر اس کو فالو کریں۔ بعض اوقات ہم ایسا کرتے ہیں کہ ویڈیو کو تھوڑا سا بیچ میں سے کاٹ دیا، وہ اتنی بات ہم جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتے، پھر ہم وہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کیسے کرنا تھا، حالانکہ وہ ویڈیو کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو آپ پوری ویڈیو دیکھیے گا اور سمجھ کے، اگر چاہیں آپ تو اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ یہ آپ ویڈیو آپ محفوظ کر لیں اپنے پاس، یعنی اپنے پاس آپ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کو بار بار دیکھ کے بار بار سمجھ کے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو ملتی رہے، اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو مجھ سے سوال پوچھا گیا اسی تعویذ کو لے کر وہ یہ تھا کہ اس تعویذ کو کس چیز کے نیچے رکھنا ہے۔ اب سب سے اوپر میں ہے کہ اس نقش کو لکھ کر وزنی پتھر کے نیچے دبائیے، انشاءاللہ محبوب بے قرار ہو کر حاضر ہوگا۔ تو سب سے زیادہ سوال یہی پوچھا گیا۔ پہلے نمبر پہ تو یہ پوچھا گیا کہ مجھے اجازت دیجیے، دوسرے نمبر پہ سب سے بڑھ کر یہ پوچھا گیا کہ یہ تعویذ کس وزنی چیز کے نیچے رکھنا ہے، یعنی گھر میں رکھ سکتے ہیں یا باہر رکھیں، بیڈ کے نیچے رکھ سکتے ہیں، اینٹ کے نیچے رکھ سکتے ہیں، پتھر کے نیچے۔ تو اس طرح سے تو میں نے یہاں پر پتھر کے نیچے بتایا تھا، لیکن اکثر نے پوچھا کہ کیا اینٹ کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں، کیا گھر میں رکھنا ہے یا باہر رکھنا ہے، قبرستان میں رکھنا ہے، یا اس طرح سے سوال پوچھے گئے۔ تو سب سے پہلے اجازت والا مسئلہ جو ہے وہ میں حل کر دوں کہ اس تعویذ کی اجازت عام ہے، جو مرضی اس کو کر سکتا ہے، لیکن عرضی میری یہ ہے کہ آپ جائز کام کے لیے کیجیے گا، اور اس کی اجازت عام ہے۔ نمبر ایک ہو گیا جو سب سے بڑھ کر کامنٹ آئے کہ اجازت دیجیے، اس کی میں اجازت عام دیتا ہوں، اجازت عام ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ آپ کسی بھی وزنی چیز کے نیچے رکھ سکتے ہیں، یعنی اینٹ کے نیچے، پتھر کے نیچے، بیڈ کے نیچے، موٹر کے نیچے، ٹینکی کے نیچے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو مستقل طور پر پڑی ہو، بار بار اٹھائی نہ جاتی ہو، تاکہ اس پر وزن ہمیشہ پڑا رہے۔ اور اتنی میں عرضی کروں گا کہ آپ کسی ناپاک جگہ یا ناپاک چیز کے نیچے نہ رکھیں۔ باقی آپ بیڈ کے نیچے، کرسی کے نیچے، ٹینکی کے نیچے، اینٹ کے نیچے، پتھر کے نیچے، کچا ہو پکا ہو، گھر کے اندر رکھنا ہے باہر رکھنا ہے، جہاں آپ کا دل کرے رکھ دیں، کسی بھی وزنی چیز کے نیچے، تاکہ وہ اسی چیز کے نیچے پڑا رہے، بار بار اس کو اٹھایا ہلایا نہ جائے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ پوچھا گیا وہ نیچے لائنوں کے اندر تھا کہ یہ جو نیچے لائنیں لکھی ہیں کیا ہے، اس میں کیا لکھنا ہے۔ اس طرح سے واٹس ایپ پہ رابطے کیے گئے، اور ایک اسی تعویذ کے اندر جو خانوں کے اندر لکھا ہوا ہے نا، وہ کیا لکھا ہوا ہے وہ پوچھا گیا۔ تو اب جو خانوں کے اندر لکھا گیا ہے وہ کیا ہے، تو وہ بھائی صرف سادہ سمپل سی گنتی لکھی ہوئی، اور کچھ بھی لمبا چوڑا چکر نہیں ہے۔ جو حروف ابجد ہوتے ہیں، علم الاعداد کے حروف، حروف ابجد جن کو کہا جاتا ہے، یہ وہی حروف لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے 4x4 کے خانے بنانے ہیں، اور ان 4x4 کے خانوں کے اندر انہی حروف کو بھر دینا ہے جس طرح یہ لکھے ہوئے ہیں۔
اور باقی رہ گیا ان کی چال کے متعلق، ان کی چال کیا ہے۔ تو چال کے متعلق میں نے کامنٹ کے اندر بھی اور کافی دوستوں کو پہلے بھی اسی ویڈیو کے اندر شاید بتایا ہو، مجھے اب کنفرم نہیں ہے، لیکن ابھی پھر میں بتا دیتا ہوں کہ اس کی چال جو ہے آپ نے نیچے لنک موجود ہوگا ڈسکرپشن کے اندر، وہ پہلے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں چال کے حوالے سے، تو وہ آپ ویڈیو دیکھ کے وہاں سے آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجیے، ایک تصویر کھینچ کے رکھ لیجیے گا، اسی کے حساب سے آپ یہ جو ہے اس کی وہ چال بنائیں گے تویز کی کہ کون سا خانہ پہلے فل کرنا ہے، اس کے بعد کون سا، اس کے بعد کون سا، اس کے بعد کون سا۔ لیکن یہاں میں آپ کو اشارہ پھر ایک مرتبہ دے دیتا ہوں کہ یہ جو گنتی ہوتی ہے نا 1 2 3 4 5 6، تو اسی گنتی کے حساب سے ہی یہ خانے پر کرنے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اب یہاں پر سب سے چھوٹا الفاظ جو ہے وہ ہے 954 62 51، 951 سب سے چھوٹا ہندسہ ہے، اس کے بعد پھر 52 53 54 55 56 اس طرح سے اوپر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ 951 تو جو سب سے سیدھی طرف جو ہے اوپر خانہ ہے، سب سے اوپر والے جو خانے ہیں اس میں سیدھی طرف جو ہے وہ 951 لکھا ہوا ہے، 951 ٹھیک ہے، 951 تو یہ خانہ سب سے پہلے فل کرنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد جو 951 ہے نا، جہاں پہ 2 لکھا ہوگا وہ خانہ پر کرنا ہے، اس کے بعد جہاں پہ 3 لکھا ہے وہ خانہ پر کرنا ہے، اس کے بعد جہاں پہ 4 لکھا ہے وہ خانہ پر کرنا ہے، یعنی 951 952 953 954 956 اس طرح سے کرتے کرتے آخر تک چلے جانا ہے۔ اس طرح سے آپ نے خانے فل کرنے، ایک ہی طرف سے نہیں فل کرنے بلکہ جہاں جہاں یہ لکھا ہوا ہے نا 951 وہ پہلے، پھر 952 جہاں لکھا ہے وہ پہلے آپ نے لکھنا ہے، پھر اس کے بعد 953 لکھا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس طرح سے یہاں پر اگر کرنا چاہیں تو، ورنہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے، وہاں سے آپ چال اس کی دیکھ سکتے ہیں۔ اوپر 786 لکھا ہے، اور جو نیچے جو نیچے عربی کا پہلا لفظ غالباً ہے، باقی ساری جو ہے وہ جو ہے نا بحرمتی این نقش بے قرار شوید زود بیات، یہ فارسی زبان ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نقش کے صدقے سے یا اس نقش کی حرمت کے صدقے سے مجھے جو ہے میرا محبوب بے قرار ہو کے مل جائے، جلدی سے جلدی جلدی سے جلدی جلدی سے جلدی، یہ اس کا مطلب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی پوچھا گیا تھا۔ اور الحبو جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے کہ فلاں بندہ مجھ سے محبت کرے اس نقش کے صدقے سے، اس طرح سے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، نیچے جو لکھا الحب فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں، تو فلاں بن فلاں جو ہے نا یہ نام کی جگہ ہے جو خالی چھوڑی گئی ہے فلاں فلاں کر کے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مثال دی ہے، یہ یہاں پہ آپ نے نام لکھنے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ لکھنا الحبو، یہ ایسے ہی لکھ لیں۔ آگے جو لکھا فلاں بن فلاں، بن ہوتا ہے بیٹا، بن تو ہوتی ہے بیٹی، بن مطلب فلاں بن فلاں مطلب جیسے ہاجرہ بنت سکینہ، ٹھیک ہے۔ اور مردوں میں جیسے وسیم بن زبیدہ بی بی، اس طرح سے۔ تو آپ نے جو فلاں بن فلاں ہے نا، تو وہاں پر آپ نے نام لکھنا ہے، پہلے نمبر پہ آپ اس کا نام لکھیں گے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس کو آپ بے قرار کرنا چاہتے ہیں، جس کو آپ اپنی محبت میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں، جس کے دل میں آپ اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں، اس کا نام پہلے لکھیں گے، اپنا بعد میں لکھیں گے۔ یعنی پہلے آپ نے الحبو لکھنے کے بعد فلاں بن فلاں جو ہے یہاں پر آپ نے اگلے بندے کا نام لکھ دینا ہے جس کو آپ بے قرار کرنا چاہتے ہیں، ماں اس کی والدہ کا، یعنی اس کا اور اس کی والدہ کا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد علی حبی لکھ دینا ہے، اور پھر جو آگے فلاں بن فلاں ہے وہاں پر آپ نے اپنا اور اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے، اور آگے پھر باقی سارا کچھ ویسے ہی لکھنا ہے جیسے بحرمتی این نقش بے قرار شود زود بیاید زود بیاید زود بیاید، یہ ایسے ہی لکھنا ہے جیسے لکھا ہوا ہے۔ اور بعض پوچھتے ہیں کہ والدہ کا نام پتہ نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے، تو والدہ کا نام ہونا لازمی ہے، یہاں انہوں نے بتایا ہے اور لازمی ہے۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ والدہ کا نام نہ آئے تو اس کی آگے والدہ کا نام یعنی اس کی دادی کا نام لکھ دیں یا اس کی اس طرح سے لکھ دیں، اور کچھ بھی کام نہ چلتا ہو تو کم از کم والد کا نام ہی لکھ دیں، امید کی جا سکتی ہے اثر کرے گا، ورنہ اوریجنل اصل یہی ہے کہ اس کا اور اس کی والدہ کا، یعنی لڑکی ہے یا لڑکا ہے اس کی والدہ کا نام ساتھ لکھنا ہے، باقی کسی کا نہیں لکھنا، یہ لازمی ہے۔ اور اس کے علاوہ ان خانوں کے اندر لکھا کیا ہوا، بعض اوقات
वीडियो पिक्सल की कमी की वजह से या वीडियो क्वालिटी कम होने की वजह से हमें नज़र नहीं आता कि यार इन खानों में लिखा क्या हुआ, तो परेशानी बनती है। तो वो भी मैं आपको बता दूं इन खानों में लिखा क्या हुआ है। तो सबसे पहले नंबर पे सीधी तरफ से, आपको शायद निशान भी नज़र आए, सबसे पहले नंबर पे सीधी तरफ से ऊपर सबसे लिखा है, ऊपर से नीचे लेके आएंगे हम, सीधी तरफ सबसे पहला खाना ऊपर से नीचे सीधी तरफ 951, उसके नीचे 963, उसके नीचे 957, उसके नीचे 966। याद रखें, इसके अलावा जो छोटा सा निशान लगा ना, इसके बारे में काफ़ी लोगों ने पूछा ये क्या है, तो ये कुछ भी नहीं है, ये 3 हिंसे ही हैं, 4 नहीं है। वो वैसी प्रिंटिंग की वजह से थोड़ा सा वो उस पर समझे कि निशान पड़ गया, वरना वो 966 है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसके बाद 7 वाली लाइन में आए तो ऊपर लिखा है 965, उसके नीचे 958, उसके नीचे 960, उसके नीचे 954। अब उसके 7 वाली लाइन में ऊपर से नीचे 962, 952, 967, 956। उसके 7 वाली एंड वाली में उल्टी तरफ ऊपर से नीचे 959, 964, 953, 961। तो ये इन खानों के अंदर गिनती लिखी हुई है अरबी ज़ुबान के अंदर, और ये हरूफ अबजद की गिनती है। और इसको आपने इसी तरह से 4 बाय 4 के खाने बना के लिख लेना है। और इसको आपने लिखने के बाद किसी भी वज़नी चीज़, पत्थर वगैरह के नीचे दबा के रख दें, और नीचे जो लाइनें हैं उसमें पहले अपने महबूब का नाम, फिर अपना नाम, माँ उनकी वालदा के नाम के लिख के आपने रख देना है। इसकी इजाज़त आम है। और ये भी पूछा जाता है कि किस पेंसिल से लिखें, किस कागज़ पे लिखें, तो आप किसी भी पेंसिल से इसको लिख सकते हैं, और कोशिश करें काली मार्कर से लिखें, और किसी भी साफ़ कागज़ पे लिख सकते हैं। और आप इसको कोशिश करेंगे कि बावुज़ू लिखें, यानी वज़ू हो आपका, बाकी वज़ू ना भी होगा तो काम चल जाएगा। और इसके अलावा ये है कि इसको कब लिखना है, तो आप कोशिश कीजिएगा हफ़्ते के अलावा कभी भी लिख सकते हैं, यानी बरोज़ हफ़्ता, जुम्मे के बाद जो दिन आता है हफ़्ते का दिन, हफ़्ते के दिन के अलावा कोशिश करें कि हफ़्ते के दिन को ना लिखा जाए, बाकी जिस मर्ज़ी दिन आप लिख सकते हैं। और कोशिश की जाए कि दिन के इब्तदाई हिस्से में लिखा जाए, यानी रात को, शाम को इस तरह ना लिखें, बल्कि कोशिश करें फ़र्स्ट टाइम में लिखने की। जैसे सूरज निकलता है उसके बाद से लेके ज़वाल से पहले तक के दरमियान कोशिश करें पहले टाइम में लिखने की। और आप इसको लिखने के बाद किसी वज़नी चीज़ के नीचे दबा दीजिएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, अल्लाह पाक ने चाहा तो आपका महबूब जो है उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत जागेगी, और वो बेकरार होकर आपके पास हाज़िर होगा। और इसको कितनी दिन करना है, आपने इसको लिख के दबा देना नीचे, और दोबारा इसको नहीं छेड़ना। चाहे वो 1 दिन पड़ रहे, 10 दिन पड़ रहे, साल पड़ रहे, 10 साल पड़ रहे, आपने दोबारा इसको छेड़ना, हिलाना नहीं है। काम हो या ना हो, आपने इसको दोबारा छेड़ना नहीं है। उम्मीद करता हूँ अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गई हो। फिर भी यार इंसान है, अगर कुछ फिर भी पूछना हो, कोई ना समझ आई हो, तो फिर भी आप रब्ता कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, इंशाअल्लाह जवाब देते रहेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।